وہ مورثے اعلی عظیم جنہوں نے ہندوستان کے بگڑے ہوئے دھرم کی روایت کا رخ ہی بدل دیا۔ کیا قدیم ہندوستان کے بدھ واقع اللہ کے نبی تھے یا ان کی تعلیم و تربیت ان کے اپنی مشق سخن تھا؟ دنیا بھر میں پھیلے کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ گوتم بدھ نبی تھے۔ کیا ہو اگر یہ سچ ہو؟ کیا سچ مچ بدھ نے قدیم ہندوستان میں توحید کی تعلیم دی تھی؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا قرآن میں اس لال و گوہر کا کوئی ذکر ہے؟ ہندوستان 623 عیسوی قبل سری کرشن کی وفات کو مدتیں ہو گئی۔ بھگوت گیتا کی تعلیم فراموش ہو گئی۔ مہابھارت کی لڑائی قصہ کہانی بن کر رہ گئی۔ بابل میں نہبت نشر کا جاہو جلال نقطۂ نصف النہار پر تھا۔ یروشلم تباہ ہو چکا اور شوکت سلیمانی کے وارث اپنی مٹی ہوئی عظمت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ روم اور یونان کا مذہب عجائب پرستی، عظمت، شجاعت اور سنگین مورتیوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مقدس شہر ویران و سنسان تھا اور ملک شام میں توحید کا چراغ جلانے والے ایک حاکم جابر قید و گرفتار تھا۔ ہندوستان میں بنارس اور تکسیلا کی درس گاہیں وید کا سبق پڑھاتی، لیکن ویش، شورت اور چھوٹے جاتوں کے لیے ان کے دروازے بند تھے۔ تمام شمالی ہندوستان جات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ویشوں اور چھوٹے جات کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا۔ ویش سوداگری کرتے اور دولت کماتے تاکہ برہمنوں کی اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزرے، اور شودر برہمنوں کی خدمت کرتے، اونچی جاتوں کو آرام پہنچاتے تاکہ اگلے جنم میں وہ کسی برہمن یا چھتری کے گھر پیدا ہوں۔ چھوٹے جاتوں اور ویش لوگ نہ نیک اعمال سے نجات حاصل کر سکتے اور نہ انہیں مندروں میں جانے کی اجازت تھی۔ انہیں مارتے، ان پر جور و ظلم کرتے، یہاں تک کہ انہیں زمین پر تھوکنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ تب آسمانی حکومت جلال میں آ جاتی ہے۔ اس عیاشی، خونریزی اور مذہبی تاریکی کی عہد میں ہندوستان کے بنارس سے 150 میل شمال کے طرف نیپال کی ترائی میں ایک رحم دل اور انصاف کا اوتار جنم لیتا ہے۔ ہندوستان کے شمالی حصے میں جو چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں تھیں، ان میں سے ایک کا دارالسلطنت کپل وستو نیپال کی پہاڑی دامن میں واقع تھا۔ اس شہر کا بادشاہ راجہ شدھودن تھا۔ مشرق میں 11 میل کے فاصلے پر کولن جات کا راج تھا، جس کی 2 لڑکیاں راجہ شدھودن کے محل میں تھی، لیکن نعمت اولاد سے محروم تھی۔ خدا کی قدرت سے 45 سال کی عمر میں بڑی ملکہ کی تقدیر جگی اور ایک ایسے فرزند کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا جس کی مثال دنیا دیتی ہے۔ اس زمانے میں عام رواج تھا کہ لڑکیوں کی پہلی اولاد میکے میں ہوا کرتی اور ایام ولادت جب قریب آتے تو بیوی اپنے باپ کے گھر چلی جاتی۔ اسی اصول پر ملکہ مایا بھی کپل وستو سے اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ راستے کے ایک باغ میں آسائش کے لیے فروخت تھی کہ اچانک درد جہ شروع ہوا اور مولود مشعود عالم وجود میں آیا، جس کا نام گوتم بدھ تھا۔ بدھ کے معنی خدا کا عارف ہے۔ ہندوستان میں اس وقت عالم نجوم کا زور تھا۔ کسی نجومی نے ستاروں کی چال سے نتیجہ نکالا کہ یہ لڑکا یا تو عظیم بادشاہ بنے گا یا پھر دنیا سے کنارہ اختیار کرے گا، لیکن جو بھی بنے گا اس کے جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ اس خبر سے بہت غمگین ہوا اور نیت کی کہ اپنے عزیز بیٹے کو اس طرح پردہ میں رکھے کہ دنیا کی کوئی تکلیف، پریشانی اس کے سامنے نہ آئے اور جوگ اختیار کرنے کی رغبت نہ پیدا ہو۔ گوتم کی پرورش اس کے خالہ کے نگرانی میں محل کے اندر کی گئی اور سوائے چند خاص خادموں کے کسی کو شہزادے کی دیدار کی اجازت نہ تھی۔ ان کے لیے محل میں عیش و عشرت کی چیزیں دستیاب کر دی گئی تھی۔ بالا آخر کار جو مبارک شاعت گوتم کی زندگی میں حیرت انگیز تغییر پیدا کرنے کی مقرر کی تھی وہ آ گئی، اور بادشاہ شدھودن کی کل دور اندیشیاں بیکار ثابت ہوئی۔ برسات کا موسم تھا۔ راجکمار کا دل گھبرایا، سیر کرنے کو جی چاہا۔ خادموں کو حکم دیا کہ سواری شہر کی طرف لے چلے،
جب بازار کے قریب پہنچے تو ایک نہایت ضعیف بوڑھا نظر آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بدھ کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ رتھ بان نے بدھ سے کہا، یہ وقت تو ہر انسان پر ایک دن گزرتا ہے۔ شہزادہ یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا ہم بھی کسی وقت ایسے ہی کمزور ہو جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آگے چلے تو ایک آدمی کی میت جا رہی تھی۔ شہزادہ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اس کی موت ہو گئی ہے اور وہ اس کا لاش لے جا رہا ہے۔ بدھ کو معلوم نہ تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ اس نے محل کے اندر کبھی موت نہ دیکھی تھی۔ لہٰذا رتھ بان نے بتایا کہ موت تو سبھی کو آتی ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے موت آ کر رہے گی۔ یہ چوٹ شہزادے کو غم میں ڈال دیا اور سوچنے لگا، جب اس عالم کو ایک دن چھوڑنا ہے تو دنیا والوں سے محبت کرنا تو بیکار ہے۔ بدھ نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کو چھوڑ حق کی تلاش کریں گے، دکھ اور تکلیف سے نجات کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ مقدس شہزادہ گھر بار، بیوی باپ، سلطنت کو چھوڑ کر جنگل کی راہ پر تیار تھا تو شیطان سامنے آیا اور 7 دن کے اندر بادشاہ بنانے کا وعدہ کیا، بشرطے کہ وہ اس وقت اپنے باپ، بیوی، بچہ کو نہ چھوڑے۔ لیکن گوتم بدھ کو تلاش حق کی دھن تھی۔ اس نے شیطانی تجویزوں کو نامنظور کیا اور آگے چل دیے۔ 6 سال برابر ایک ہی مقام پر عبادت میں مصروف رہے مگر قصود کار نہ ہوا۔ نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش میں روح بھی مزمل ہو گئی اور بھوک کی شدت سے گش کھا کر مہاتما بدھ گر پڑے۔ دیر کے بعد ہوش آیا تو فوراً جب توڑنے کا ارادہ کیا اور پانی پیا اور کھانا مانگا۔ اب گوتم کے دل میں بھی شک آیا اور دیر تک نفس سے محاسبہ کرتا رہا۔ اس نے دنیا کی محبت سے ریاضت کو ترک کیا یا طلب حق کی خاطر سے؟ دل نے جواب دیا کہ زندگی کے لیے غذا اور پانی لازمی ہے، اس لیے تب کا توڑنا ہی مناسب تھا۔ شک نے کہا، زندگی جب مصیبت کا گھر ہے تو اس کو قائم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ لہٰذا بدھ نے پھر ایک بار ریاضت میں ایک انجیر کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ دل سے وہ شک دور ہونا شروع ہو گیا جو ریاضت کے ترک سے آیا تھا۔ اسی دن آفتاب کے غروب ہوتے ہی تمام شکوک دل سے دور ہو گیا اور جواب مل گیا کہ زندگی کا قائم رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ موت اختیاری ہونا چاہیے۔ کمزوری کی وجہ سے جو موت ہوگی اس سے زندگی کا تعلق قطع نہ ہوگا اور اعمال کی جزا و سزا ملے گی، لیکن اختیاری موت اگر نصیب ہو تو۔ اس درخت کے نیچے مہاتما بدھ نے 7 دن تک صائم رہے۔ 8ویں روز حجاب کے پردے اٹھ گئے اور عرفان حاصل ہو گیا۔ گوتم بدھ کی تعلیم میں حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی نشاندہی بھی ملتی ہے۔ بدھ کہتے تھے کہ میں پہلا بدھ نہیں ہوں نہ ہی آخری۔ ایک وقت میں ایک اور بدھا دنیا میں آئیں گے، وہ پاک ہوں گے اور متریا ہوں گے۔ متریا کے معنی ہے رحمت کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیا گوتم بدھ ایک نبی تھے؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر قوم کے لیے رسول ہے اور ہر قوم کے لیے ہم نے نبی رسول بھیجا۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں جن میں ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ قرآن میں ذوالقفل نامی ایک ہستی کا ذکر 2 بار ہوا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ ذوالقفل خدا کے نبی اور پیغمبر تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالقفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کی سلطنت کا نام کپل تھا، لیکن عربی میں پے نہیں ہے اور اس جگہ پہ پھے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں قفل مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کپل کے مالک و صاحب کے لیے ذوالقفل کہا گیا ہے۔